اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ شریعت کے کچھ احکامات کو بیان فرما رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کا تقریباً نصف ہو چکا ہے، آدھا ہو چکا ہے۔ اس جو بقیہ آدھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ جو اس وقت ایک پروپیگنڈا چل رہا تھا معاشرے کے اندر، اس کا رد فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نیکی کے اعمال کو ذکر فرمایا ہے۔ پروپیگنڈا کیا چل رہا تھا کہ مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہوا، تو مشرکین نے، منافقین نے، یہودیوں نے، سب نے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک جواب دیا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم ایک ہی بات کو لے کر کے بیٹھ گئے ہو کہ بھائی دیکھو قبلہ تبدیل ہو گیا، پہلے ادھر نماز پڑھتے تھے اب ادھر نماز پڑھتے ہیں۔ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ساری نیکی اسی کے اندر ہے؟ ساری نیکی اسی کے اندر بند تھوڑی ہے کہ انسان مشرق کی طرف منہ کرے یا مغرب کی طرف منہ کرے، بلکہ نیکی کے اور بھی بہت سے کام ہیں، نیکی کے اور بھی بہت سے اعمال ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ ایک چھوٹی چیز جس کا تعلق اصل کے ساتھ نہ ہو تو اسی کو لے کر بیٹھ جانا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بلکہ جو اصل نیکی کے اعمال ہیں انسان کو ان کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں رد فرمایا ہے یہود و نصارہ پر، منافقین پر، مشرکین پر، کہ جو پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر رہے تھے وہ تو حکم خداوندی کو پورا کر رہے تھے، اور حکم خداوندی کو پورا کرنا یہی اصل نیکی اور عبادت ہے، لہٰذا اس جھگڑے کو ختم کر دو۔ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم، یہ کہ تم منہ موڑ لو، اپنے منہوں کو موڑ لو، قبل المشرق والمغرب، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، مشرق اور مغرب کی طرف۔ یہ اسی میں نیکی بند نہیں ہے، بلکہ نیکی کے اور بھی بہت سے کام ہیں، اور اصل نیکی کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی تابعداری، فرما برداری۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، بلکہ لیکن نیکی یہ ہے، البر نیکی، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اور اللہ پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا یہ سب سے بڑی نیکی ہے، ایمان سے بڑھ کر نیکی کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ انسان بڑے سے بڑا نیکی کا عمل کرے، لیکن ایمان والی نیکی اس کے پاس اگر موجود نہیں ہے تو وہ اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور ایمان والی نیکی ایسی ہے کہ جو انسان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گی۔ تو سب سے بڑی نیکی بھائی کیا ہوئی؟ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ جیسے کہ پہلا بھی بتایا گیا کہ یہودی اور عیسائی یہ بھی اللہ پر ایمان لاتے تھے، لیکن ان کا عقیدہ توحید موجود نہیں تھا، شرک کرتے تھے۔ آخرت کو بھی مانتے تھے لیکن ان کا آخرت کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، درست نہیں تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ پر بھی صحیح ایمان لاؤ، اللہ کو واحد جانو، اور آخرت پر جو عقیدہ ہے درست وہ والا عقیدہ تم آخرت کے متعلق رکھو۔ تو اس کے اندر
ایمان باللہ یہ ایمان کا ایک سرہ ہے، اور ایمان بالآخرت یہ دوسرا سرہ ہے۔ درمیان میں سارے کے سارے جو ایمانیات ہیں وہ اس کے اندر آ جاتی ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و رسلہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ سارے کے سارے عقیدے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ والملائکتی، اور فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف امور کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں اور بالکل تھکتے نہیں ہیں۔ جس کام کو انہیں حکم کیا جاتا ہے اس کام کو وہ پورا کرتے ہیں۔ انسان کے ساتھ بھی 24 سے 25 فرشتے جو ہیں اس کے ساتھ ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے، اس کے اعمال کو دیکھنے والے، اور برائیوں سے، شرور سے، جنات سے، شیاطین سے انسان کی حفاظت کرنے کے لیے انسان کے ساتھ فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ اور ان کی تعداد کیا ہے اس کے متعلق کوئی بھی کسی روایت کے اندر نہیں ہے، بلکہ اربوں خربوں کے اندر ہیں، زمین و آسمان کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، مختلف امور کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ والکتابی، کتابوں پر ایمان لانا، تورات، زبور، انجیل، سب پر ایمان لانا۔ والنبیین، نبیوں پر ایمان لانا۔ نبیوں کی کوئی تعداد قرآن نے بتائی نہیں ہے، قرآن کے اندر صرف 25 انبیاء کرام کا ذکر ہے، اور ضعیف روایتوں کے اندر 1,24,000 بھی ہے، 2,24,000 کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اس لیے متعین نہیں کہنا چاہیے، بلکہ کم و بیش کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے کہ کتنے انبیاء کرام تشریف لائے، صحیح عدد کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہی جاننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ذکر فرمایا، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، کتاب پر ایمان لانا، نبیوں پر ایمان لانا، یہ نیکی کے اعمال ہیں، ان کو تم کرو۔ صرف وہ قبلے والی بات کو لے کر بیٹھ جانا اور اسی کے تذکرے کرنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ، نیکی کیا ہے؟ مال دے، آتَ الْمَالَ، مال دے، عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت کے باوجود، محبت کی وجہ سے۔ دو معنی کی علماء نے اس کے، ایک تو مال دے رہا ہے لوگوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، اللہ سے محبت کی وجہ سے، علی حبہ، اللہ سے محبت کی وجہ سے۔ یا دوسرا معنی علی حبہ، مال سے محبت کے باوجود، کہ مال اس کو اچھا لگتا ہے، اور ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، مال سے اس کو محبت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اللہ کے راستے میں مال دے رہا ہے، نیکی کے کاموں کے اندر مال کو خرچ کر رہا ہے۔ اور یہ بھی بڑی سعادت ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ مال دے اور مال کو وہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرے۔ اگر آپ اپنے دائیں بائیں دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو مال دیا ہوگا، لیکن نیکی کے کام کے اندر خرچ کرنے کی انہیں توفیق نہیں ہوتی، غریبوں کو، یتیموں کو، فقراء کو دینے کی انہیں توفیق نہیں ہوتی، بلکہ برے اعمال میں خرچ کرنا، میلوں میں، تماشوں میں، گانوں بجانوں میں، اور اللہ کی ناراضگی والی جگہ پر وہ مال کو خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے ذکر فرمایا کہ نیکی کیا ہے؟ آت المال علی حبہ، اللہ سے محبت کی وجہ سے مال دے رہا ہے، یا مال کے ساتھ اس کو محبت ہے لیکن پھر بھی اس محبت کے باوجود بھی مال کو اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، فرمایا یہ نیکی ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، قریبی رشتہ داروں کو دیتا ہے، غریب رشتہ دار ہیں تو قریبی رشتہ داروں کو فرمایا اگر کوئی صدقہ دیتا ہے تو اسے دو اجر ملتے ہیں، ایک تو صدقے کا اجر ملتا ہے، دوسرا صلہ رحمی کا اجر ملتا ہے۔ وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کو مال دیتا ہے۔ اب یتیموں میں بھی، بیواؤں میں بھی عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں فلاں یتیم ہے، فلاں بیوہ ہے، اس کے اندر یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ واجبی صدقہ دے رہے ہیں یا زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس کے اندر آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو بیوہ ہے آیا اس کے پاس اتنا مال تو نہیں کہ یہ خود صاحب نصاب نہ بن رہی ہو۔ صرف بیوہ کو یا یتیم کو صدقہ خیرات اس پر نہیں لگتا، بلکہ وہ اس وقت لگتا ہے جس وقت وہ مستحق ہو۔ ایک بچہ یتیم ہو گیا لیکن والد کی طرف سے وراثت میں اسے اتنا مال ملا کہ وہ خود صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ لاتی ہے۔ یا پھر عورت کے پاس اتنا سونا پڑا ہوا ہے یا دیگر مال، چاندی وغیرہ پڑی ہوئی ہے، پیسے پڑے ہوئے ہیں، یا پھر ضرورت سے زائد سامان اس کے پاس اتنا زیادہ ہے کہ وہ خود صاحب نصاب بن رہی ہے، تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے انسان کو مال خرچ کرنا چاہیے۔ اگر زکوٰۃ دے رہا ہے انسان، زکوٰۃ دیتے ہوئے اگر دوسرا بندہ جس کو دے رہا ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر تو اس کی زکوٰۃ ضائع چلی گئی، کیونکہ خود جس کو دے رہا ہے اس پر خود زکوٰۃ لازم ہے، ضروری ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں میں بڑی جانچ پڑتال کرنی چاہیے۔ اور یتیم و مسکینوں کو آپ اگر زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو صرف نیت کرنے کی ضرورت ہے، آپ نیت کریں اور اس کو زکوٰۃ دے دیں۔ اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، بلکہ آپ کے دل کے اندر نیت ہونی چاہیے زکوٰۃ کی، آپ اس کو بطور ہدیہ کے، بطور تحفہ کے بھی دے دیں
اس طرح بھی آپ دے سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو مال دینا یہ نیکی ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر کو، رستے کا بیٹا، مسافر کو کیا کہا؟ رستے کا بیٹا، کیونکہ گھر بار چھوڑ کے چلا جاتا ہے، وہاں پر اس کے ماں باپ موجود نہیں ہوتے، رستہ ہی رستہ ہوتا ہے، تو اس لیے کہا وابن السبیل، جو مسافر ہے، اگرچہ وہ اپنی جگہ پر مالدار تھا، راستے میں اس کا جیب کٹ گیا یا مال ختم ہو گیا یا چوری ہو گئی، لوٹا گیا، اب اس کی ضرورت ہے، اگرچہ وہ اپنے علاقے میں مالدار بھی ہو، تو فرمایا اب اس کی مدد کرو، اس کے ساتھ تعاون کرو۔ والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو، سوال کرنے والے، مانگنے والے، اس میں یہ ہے کہ اگر انسان کی ضرورت ہے، مجبور ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ دوسرے سے مانگ لے، مانگنے کی اجازت ہے اس کے لیے، لیکن اس مانگنے کو پیشہ بنا دینا فرمایا یہ درست نہیں، اور اس بارے میں بہت سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بغیر حاجت کے، بغیر مجبوری کے مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیتا ہے، فرمایا روز قیامت وہ اس حالت کے اندر آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت بالکل ختم ہو چکا ہوگا، صرف ہڈی ہوگی۔ اور دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ جو شخص بغیر حاجت کے، بغیر ضرورت کے پیسے مانگتا ہے، مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیا اس نے، فرمایا وہ اپنے لیے جہنم کے انگارے لے رہا ہے۔ تو بڑی سخت وعید ہے، اس لیے خود انسان کو دیکھنا چاہیے ہمارے دائیں بائیں کتنے لوگ ہیں جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، تو بغیر مانگے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور آج کل تو حالات ہی ایسے بنے ہیں کہ جو غریب ہے، مزدور ہے، دیہڑی دار ہے، اس کا تو گزارا بالکل نہیں ہے، اس لیے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو، وسعت دی ہو، انہیں خود اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ والسائلین، اور مانگنے والوں کو بھی دینا چاہیے، یہ نیکی ہے۔ وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، غلاموں کو آزاد کرانے میں، گردنیں آزاد کرانا، غلاموں کو چھڑانا۔ اس وقت جہاد ہوتا تھا تو جہاد کی وجہ سے مال غنیمت بھی مسلمانوں کو حاصل ہوتا تھا، اور اسی طرح کافروں کی طرف سے انہیں لونڈیاں بھی ملتی تھیں، باندیاں بھی مل جاتی تھیں، غلام بھی مل جاتے تھے۔ لیکن آج یہ جہاد ختم ہو چکا ہے، تو نہ تو باندیاں ہیں، نہ لونڈیاں ہیں، نہ ہی مال غنیمت ہے، یہ ساری برکات جو ہیں یہ ختم ہو چکی ہیں۔ تو فرمایا کہ اسلام کے اندر جو ہے غلاموں کو آزاد کرنے کی بھی بہت فضیلت آئی ہے۔ فرمایا جس نے کسی ایک انسان کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما لیں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بے گناہ قیدی ہے، جیل کے اندر موجود ہے، اور اس کو ضرورت ہے پیسوں کی، تو اس کے ساتھ بھی تعاون کرنا چاہیے۔ وفی الرقاب، اور گردنوں کو چھڑانے میں، غلاموں کو آزاد کرانا، یہ بھی نیکی کا ایک حصہ ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، نیکی کرنے والا کون ہے؟ جس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی۔ زکوٰۃ ادا کرنا یہ فرائض میں سے ایک فرض ہے، اور اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کو ذکر فرمایا وہ نفلی صدقہ تھا۔ تو معلوم ہوا کہ زکوٰۃ ہی انسان پر لازم نہیں ہے، بلکہ جس کو اللہ نے وسعت دی ہے اس کو چاہیے نفلی صدقات بھی کرتا رہے۔ اور فرمایا کہ مسلمانوں کہ مال کے اندر دوسرے مسلمانوں کا حق ہوتا ہے، جس کو اللہ نے مال دی ہو، وسعت دی ہو، وہ نفلی صدقات بھی کثرت کے ساتھ کرے۔ اس لیے زکوٰۃ علیحدہ ہے اور نفلی صدقات علیحدہ ہے۔ والموفون بعہدہم، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدوں کو، اذا عاہدوا، جب وہ وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، تو وعدہ پورا کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ وعدہ پورا نہیں کرتا تو روز قیامت اس پر ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا، اور لوگ دور دور سے اس کو دیکھیں گے کہ بھائی یہ وعدہ خلافی کرنے والا تھا۔ جو جتنا بڑا وعدہ خلاف ہوگا اس پر اتنا بڑا جھنڈا گاڑ دیا جائے گا۔ اور منافق کی جو 4 نشانیاں بیان کی ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو حد درجے تک جتنا ممکن ہو سکے وعدہ کر کے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ والصابرین، اور صبر کرنے والے، فی البأساء، تنگ دستی میں، والضراء، اور بیماری میں، تکلیف میں۔ تنگ دست ہیں، مال نہیں ہے پاس، پیسہ نہیں ہے تو پھر بھی صبر کر رہے ہیں، بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی تو پھر بھی صبر کرنے والے ہیں۔ اور صبر کی 3 قسمیں اس سے پہلے بیان ہو چکی ہیں کہ انسان تکلیف پر صبر کرے، اور
اعمال پر قائم رہ کر، یہ بھی ایک صبر کی قسم ہے کہ اعمال پر قائم رہنا، ڈٹے رہنا، صبر اختیار کرنا، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، یہ بھی ایک صبر کی قسم ہے۔ تو فرمایا مومن کی صفات یہ ہیں، نیکی کرنے والے کی صفت یہ ہے کہ والصابرین فی البأساء والضراء، کہ تنگ دستی میں، بیماری میں وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ اور صبر کرنے والے کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ کی معیت اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ وحین البأس، اور لڑائی کے وقت، جنگ کے اندر، جہاد کے اندر بھی کیا کرتا ہے؟ یہ صبر کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جہاد ایک مشقت والا عمل ہے، اور اس پر فضائل بھی بڑے ہیں کہ جو بندہ جہاد کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اس کے پاؤں پر جو خاک پڑتی ہے، مٹی پڑتی ہے، فرمایا جس کے پاؤں پر جہاد میں، اللہ کے راستے میں مٹی اور گرد و غبار پڑا، فرمایا اس پر جہنم کا دھواں بھی حرام ہے۔ جہنم کی آگ تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی حرام ہے۔ اور شہید کے بارے میں کیا فرمایا کہ خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ پہلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور صبر کرنے والے ہیں تنگ دستی میں، بیماری میں، اور لڑائی کے وقت، جنگ کے وقت۔ تو جس کے اندر یہ ساری صفات ہوں گی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی سچے لوگ ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، اولئک یہی وہ لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ذکر فرمایا، ایمان کے ساتھ مختلف اعمال کو ذکر فرمایا۔ ان تمام کو ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو گواہیاں دی، ایک تو یہ سچے ہیں اور ایک یہ متقین ہیں، پرہیزگار ہیں۔ تو جہاں بھی یہ صفات آتی ہیں مومنین کی، ان صفات کے مکمل مظہر جو ہیں وہ صحابہ کرام کی ذات ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی جماعت بنائی، ایسے لوگ تیار کیے کہ جو قرآن پر پورے عمل کرنے والے تھے۔ اس لیے اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اس صفت سے مراد صحابہ کرام بھی ہیں کہ وہ سچے ہیں اور متقین ہیں۔ لہذا صحابہ کرام کے ایمان میں شک کرنا، ان کے تقوی میں شک کرنا، ان کی سچائی میں شک کرنا، یہ انسان کو اپنے ایمان سے نکال دیتا ہے۔ وہ خود بندہ مومن نہیں رہ سکتا جو صحابہ کے ایمان میں شک کرے، صحابہ کے تقوی میں شک کرے، صحابہ کی سچائی میں شک کرے۔ جتنی بھی صفات بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔